صلی علی محمد ہائے زہرا ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا ظلم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں
کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے؟ تم نہ پہچان سکو گے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے؟ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے، تیرا پیغام سنانے، حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاباد تمہارے، بابا جاباد تمہارے، دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پر چڑھانے، پھول تربت پر چڑھانے، ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے؟ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ صلوات یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پری دکھیا، مجھے نشے میں رہنے تو پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پری دکھیا، مجھے
مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، میں کیسے چھوڑ دوں بابا کی لاش کو تنہا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پڑی دکھیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ خود بھی جان گئی ہوں میں ایک حزینہ ہوں، میری نہ فکر کرو اب میں ایک یتیمہ ہوں، یہ خود بھی جان گئی ہوں میں ایک حزینہ ہوں، میری نہ فکر کرو اب میں ایک یتیمہ ہوں، ابھی تو اور رلائے گی مجھ کو یہ دنیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پڑی دکھیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہاں رہوں گی تو بابا پہ کھل کے رو لوں گی، جو نیند آئے گی پہلو میں ان کے سو لوں گی، یہاں رہوں گی تو بابا پہ کھل کے رو لوں گی، جو نیند آئے گی پہلو میں ان کے سو لوں گی، یہ میرا چین ہے اور میں سکون ہوں ان کا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پڑی دکھیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، پھوپھی یہ آپ کو معلوم ہے میرے بابا، خیال رکھتے تھے میرا ہر ایک گھڑی کتنا، پھوپھی یہ آپ کو معلوم ہے میرے بابا، خیال رکھتے تھے میرا ہر ایک گھڑی کتنا، ادا کروں گی میں اب فرض ایک بیٹی کا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پڑی دکھیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، میں اپنے باپ کا زخمی بدن چھپا لوں گی، کفن نہیں ہے تو لا کر کے خاک ڈالوں گی، میں اپنے باپ کا زخمی بدن چھپا لوں گی، کفن نہیں ہے تو لا کر کے خاک ڈالوں گی، بنوں گی دھوپ میں بابا کی لاش کا سایہ، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، یہ کہہ کے زینب مضطر سے رو پڑی دکھیا، مجھے نشے میں رہنے دو اے پھوپھی اماں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا،
بابا تیرے وطن میں پردیسیوں کی طرح ہے، پردیسیوں کی طرح رہتی ہے اب یہ دکھیا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ اب لوگ فاطمہ کو پہچانتے نہیں ہیں، میں آپ کی ہوں بیٹی یہ مانتے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے میرا ہے، کوئی نہیں ہے میرا، میں رہ گئی ہوں تنہا بابا تیرے وطن میں۔ غم یہ نہیں ہے مجھ کو دروازہ جل گیا ہے، اس سے بڑا ستم تو زہرا پہ یہ ہوا ہے، در جل رہا تھا میرا ہے، در جل رہا تھا میرا، کوئی نہ گھر سے نکلا بابا تیرے وطن میں۔ در مجھ پہ ظالموں نے جلتا ہوا گرایا، میں گر پڑی زمین پر، غش اس طرح سے آیا، محسن جہاں سے گزرا ہے، محسن جہاں سے گزرا، پہلو ہوا شکستہ بابا تیرے وطن میں۔ میں بھی کھڑی ہوئی تھی، حسنین بھی کھڑے تھے، مسجد میں میری جانب سب لوگ دیکھتے تھے، یہ زخم نہ بھرے گا ہے، یہ زخم نہ بھرے گا، میں بن گئی تماشا بابا تیرے وطن میں۔ کوئی سلام آ کر کرتا نہیں تھا پہلے، اب تو جواب دینا لازم نہیں سمجھتے، ہر شخص بھول بیٹھا ہے، ہر شخص بھول بیٹھا رتبہ ابوالحسن کا بابا تیرے وطن میں۔ گٹھ گٹھ کے اپنے گھر میں آنسو بہا رہی ہوں، ہر زخم مرتضیٰ سے اپنا چھپا رہی ہوں، کھایا ہے تازیانہ ہے، کھایا ہے تازیانہ
زخمی ہے میرا چہرہ بابا تیرے وطن میں، فضا کے اب سہارے میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھا کر تماچا جب سے میں خاک پر گری ہوں، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا ہے، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا، میں ہو گئی ضعیفہ بابا تیرے وطن میں، بابا سے وہ تکلم شکوائے کر رہی ہے، امت کو فاطمہ سے کیا جانے دشمنی ہے، ہو رات یا سویرا ہے، ہو رات یا سویرا، تربت پہ ہے اندھیرا بابا تیرے وطن میں، حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، بابا تیرے وطن میں، برحمت الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد،
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومباركا وهدى للعالمين. صلوات بھیج دیں بابا. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی.
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے مولا کے چاہنے والوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے انمول موتی دے کر ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس نکال دیا۔ غور ہی نہیں فرمایا جملے پر میں نے کیا کہا۔ ہماری آنکھوں کو، ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے انمول گوہر دے کے ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس نکال دیا۔ اب کسی عزادار کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب کسی عزادار کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم غریب ہیں، کیونکہ جیسے ہی عزادار کہے گا ہم غریب ہیں، رضوان جنت کہے گا جس کے پاس جنت خریدنے کی قیمت ہو وہ غریب کیسے؟ نعرہ حیدری۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ گفتگو وقت کے اندر تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، بیت اور اہل بیت۔ عجیب ہے یہ دنیا کہ بیت تو یاد ہے، ہائے 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 ہائے، عجیب ہے یہ کائنات کہ بیت تو یاد ہے مگر اہل بیت یاد نہیں ہے۔ کعبہ تو یاد ہے، کعبے میں آنے والا یاد، سبحان اللہ، کعبے کی طرف سجدہ کرنا یاد ہے، کعبے کو قبلہ بنانے والا یاد۔ ہائے 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 ہائے، کعبے کی طرف سجدہ کرنا یاد ہے، کعبے کو قبلہ بنانے والا یاد نہیں ہے۔ یعنی جسم یاد ہے، جان یاد نہیں، بدن یاد ہے، روح یاد نہیں، سبحان اللہ، بدن یاد ہے، روح یاد نہیں۔ اسی لیے تو ہم علی کے دشمن کو اگر زندہ بھی ہوتا ہے تو چلتی پھرتی لاش کہتے ہیں۔ آہا واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ اور بات، زمانہ تیرے خلاف نہیں، تیری طرف سے مگر دل کسی کا صاف نہیں۔ آہا واہ واہ، کیا کہا ہے کہنے والے نے۔ یہ اور بات، زمانہ تیرے خلاف نہیں، تیری طرف سے مگر دل کسی کا صاف نہیں۔ ارے بدن پر جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہ۔
اگر کسی نے پوری طاقت سے دونوں بازو نہ پکڑ رکھے ہوں تو ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ حیدری۔ تو بیت اور اہل بیت عجیب یادداشت ہے دنیا کی، عجیب یادداشت ہے دنیا کی، کیا بتائیں، حافظہ دنیا کا عجیب ہے۔ قبلہ اگر یہ رٹنے پائے تو پورا قرآن رٹ ڈالے، اور بھولنے پہ آئے تو لفظ غدیر کو بھول جائے۔ عجیب یادداشت ہے، عجیب حافظہ ہے۔ یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کو رونق کس نے دی، یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کو زینت کس نے دی، یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کو عروج کس نے دیا، یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کو قبلہ کیسے بنایا، کس نے بنایا، یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کے چہرے کا غازہ کون ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ بیت کی بلندیوں کا اندازہ کون ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ اس بیت کی زندگی کون ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ اس بیت کا بچانے والا کون ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ اس بیت کو آباد رکھنے والا کون ہے۔ ارے تم تو لٹیرے ٹھہرے، تم آباد کرنا کیا جانو، آباد کسی اور نے کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں تو کل جہاں تک سلسلہ کلام پہنچا تھا وہ ذہن عالی میں ہوگا کہ نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاست خلقی اور ایک نجاست خلقی۔ بات ذہن میں آ گئی نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ابراہیم جب آئے تیسری بار، توجہ، تو آواز دی اللہ نے، ابراہیم اب بیٹا مددگار بن گیا، اب بناؤ میرا کعبہ۔ اب یہاں پر تاریخ کے بڑے بڑے علماء، یہ ہمارے افاضل تشریف فرما ہیں، آپ ان سے پوچھئے، کوئی میرے گھر میں تو کتاب چھپتی نہیں، میرے گھر میں تو کوئی راویوں کا کارخانہ ہے نہیں، تو اگر لکھا نہ ہوتا تو ہم لوگوں نے پڑھا نہ ہوتا۔ اب اس پر اعتراض کہ پڑھتے کیوں ہو، تو یہ بتاؤ کہ لکھا کیوں؟ نہ تم لکھتے، نہ ہم پڑھتے، نہ یہ سنتے، تو اصل غلطی تو تم نے کی لکھ کے، مگر تم کرتے بھی کیا؟ تمہیں تو لکھنا ہی تھا، کیونکہ جبر مشیت ہے۔ فرعون چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو اور اپنے دربار میں پالتا بھی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اسی کو کہتے ہیں جبر مشیت۔ اہل نظر بیٹھے ہیں، جب میں نازک جملہ کہا کروں تاریخ کو نچوڑ کے تو ضرور بولا کیجئے۔ تو اب لکھا بڑے بڑوں نے کہ جناب ابراہیم، جب آپ حج کو جاتے ہیں تو ایک جگہ ہے مقام جناب ابراہیم، اور وہاں قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں پہ ایک پتھر ہے، اسے کہتے ہیں حجر ابراہیم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حجر ابراہیم۔ یہ حجر ابراہیم کا واقعہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ تو سب نے لکھا کہ یہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملا تھا، یہ کہ پھر کہ حجر ابراہیم نازل ہوا تھا۔ توجہ، حجر ابراہیم نازل ہوا تھا، تو لکھتے ہیں مورخین کہ آسمان سے 3 پتھر نازل ہوئے، ایک حجر ابراہیم، ایک حجر بنی اسرائیل، اور ایک حجر اسود جسے ہم اور آپ چومتے ہیں۔ تو یہ تینوں پتھر کہاں سے نازل ہوئے؟ آسمان سے۔ کون کون سے؟ حجر ابراہیم، حجر بنی اسرائیل،
حجر اسود. یہ حجر ابراہیم کیا ہے کہ جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا. حجر بنی اسرائیل کون سا پتھر ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر موسیٰ اپنا عصا مارتے تھے تو اس سے چشمہ پھوٹتا تھا اور سیراب ہو جاتے تھے لوگ. پتھر پر عصا مارتے تھے اور اس سے چشمہ پانی پھوٹتا تھا اس سے اور لوگ سیراب ہو جاتے تھے. اور یہ حجر اسود کیا ہے کہ حجر اسود تو وہ ہے جو قیامت تک آنے والوں کے شجروں سے واقف ہے. اوفو ہائے 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 ہائے. ہر حاجی کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جب وہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے تو ٹک لگ جاتا ہے ہاں یہ آیا تھا. لیکن شرط یہ طواف کرنے والا علی کا چاہنے والا ہو. نعرہ حیدری. دیکھیے دین کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, اہل بیت جنہیں آپ نے چاہا ہے وہ کون ہیں, ان کی عظمت کیا ہے. تو یہ 3 پتھر آئے, کون کون سے؟ حجر ابراہیم, حجر بنی اسرائیل اور حجر بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ آسمان سے 3 پتھر آئے, 3 پتھر آئے, 3 پتھر آئے. سمجھ گئے اس عدد پر زور کیوں؟ نہ سمجھیے ہمیں کیا جائے گا. اس عادت پر زور کیوں؟ 3 پتھر آئے, 3 پتھر آئے, 3 پتھر آئے. مگر ان مورخوں کو معلوم نہیں کہ یہ جو چیخ رہے ہیں اپنے مجمع میں نہیں, علی والا بھی ہو سکتا ہے کوئی. میں نے آواز دی میاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو 3 پتھر آئے, مگر ایک بات بتاؤں, ایک چھپا گئے تم. واہ 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 واہ, مولائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. ایک چھپا گئے, آسمان سے 3 پتھر نہیں آئے, 4 آئے. 3 نہیں آئے, 4 آئے. آپ کہیں گے چوتھا کہاں آیا؟ وہی غدیر کے میدان میں. من کنت مولا حیدر. آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ تو میرے مولا جزا دیں آپ لوگوں کو. تو پتھر کتنے آئے حضور؟ 4 آئے. بس فرق کتنا ہے, 3 ماننے والوں کے لیے آئے, 1 انکار کرنے والے کے لیے آیا. ہائے 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 واہ واہ. 3 ماننے والوں کے لیے آئے اور 1 انکار کرنے والے کے لیے آیا. اور قاسم معقول چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا. لیکن مجھے حیرت ہے عالم, توجہ, حیرت ہے عالم اسلام پر. پہلا پتھر آیا, کسی نے نہ پوچھا یا اللہ ہمالیہ پروت وہی ہے. دوسرا آیا, کسی نے نہ پوچھا ہمالیہ پروت وہی ہے. تیسرا چوتھا آیا, کسی نے نہ پوچھا پہاڑ آسمانوں پر ہے. پتھر آتے رہے, سب قبول کرتے رہے. یہ کسی نے نہ پوچھا کیا وہاں پہاڑ ہے. ذوالفقار آئی, سر کھجا کے سب کہنے لگے کیا وہاں لوہے کا کارخانہ. بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یار. بچوں کے دماغوں میں بات بٹھا رہا ہوں, دلیل یاد رکھنا. پتھر آئے تو یہ کسی نے نہ کہا وہاں پر پہاڑ ہیں, اور ذوالفقار آئی تو سب نے کہا کیا وہاں لوہے کا کارخانہ ہے.
تو یہ جو دمبا ذبح کرتے ہو یہ بھی تو وہیں سے آیا تھا. واہ 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 واہ. یہ جو دمبا ذبح کرتے ہو یہ بھی تو وہیں سے آیا تھا. تو منہ میں 32 دانت ہوں تو اللہ سے پوچھو کیا وہاں دمبوں کی منڈی ہے؟ خالی ہنس کے ٹال رہے ہیں آپ، اور میں تاریخ کے بڑے بڑے جواب پیش کر رہا ہوں. کیا وہاں دمبوں کی منڈی ہے جو دمبا چلا آیا؟ عجیب بات ہے، دمبے کا آنا سمجھ میں آیا، تلوار کا آنا سمجھ میں نہیں آیا. ہائے 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 ہائے. دمبے کا آنا سمجھ میں آیا، تلوار کا آنا سمجھ میں نہیں آیا. سبب کیا ہے؟ جب دمبے کا آنا سمجھ میں آیا تو تلوار کا آنا سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ بات یہ ہے کہ دمبے کا رشتہ شکم سے ہے، تلوار کا رشتہ گردن سے ہے. نعرہ حیدری. شاید اس سے زیادہ وضاحت نہ کر سکوں میں. تلوار کا رشتہ گردن سے ہے اور دمبے کا رشتہ شکم سے ہے. کھانے پینے کے شوقین ہیں، عرب ہیں تو خوش خوراک ہیں، کھاتے پیتے ہیں طبیعت سے، اور اتنے شوقین ہیں کھانے پینے کے کہ کھجوروں پر تو گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک باغ نہ کھا جائیں. اوفو اوفو. واہ 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 واہ. آپ نہیں بول رہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں. واہ واہ. تو کھانے پینے کے شوقین ہیں. خیر ہوا کریں، ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم تو کھلانے والے ہیں. ہم تو لنگر لگاتے ہیں. آؤ کتنا کھاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے. آؤ کھا کے جاؤ. تو ہم تو کھلانے والوں میں ہیں، لٹانے والوں میں ہیں. ان کے نام پر، ان کے نام پر. مال کیا ہے؟ ہم نے اولادیں لٹائی ہیں، انہی کے نام پر لٹائی ہیں. تو اب یہ پتھر جو حجر ابراہیم ہے اس کا ایک کمال تھا، یہ بچے یاد رکھیں. جب دیوار بناتے ہیں قبلہ تو جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ آپ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ کے ہیں آپ، اور آپ دیوار اٹھا رہے ہیں. تو اگر آپ 6 فٹ کے ہیں تو 5 فٹ پر پہنچنے کے بعد دیوار، پھر آپ کو اوپر جو ہے وہ دیوار اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو دیسی لفظوں میں کہا جائے پاڑ مانپتے ہیں یا جو بھی انتظام کرتے ہیں، یعنی اپنے کو بلند کرنے کے لیے ایک بیس بناتے ہیں اور پھر اس پر کھڑے ہوتے ہیں. تب آپ دیوار کو اس کی ہائٹ تک لے جاتے ہیں. تو جناب ابراہیم کو بنانا تھا کعبہ. اب فرض کریں کہ سینے تک تو دیوار اٹھا لائے. اب اس کے بعد اس چٹیل میدان میں بانس کہاں سے لائیں، لکڑی کہاں سے لائیں، رسی کہاں سے لائیں جو پاڑ باندھیں. تو یہ جو حجر ابراہیم ہے اس کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے اسے حکم دیا کہ ابراہیم تجھ پر کھڑے ہیں، جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جائے ویسے ویسے تو ابراہیم کو لے کے ہوا میں بلند ہوتے رہنا. مولا کے چاہنے والوں اب دعائیں دینے کا وعدہ کیجئے تو فقرہ صرف کروں گا. پتھر سے کیا کہا؟ جو کعبے کو بنانے والا ہے بیت کو، اس سے کیا کہا کہ تو پتھر پہ، ابراہیم پتھر پہ آ جاؤ. اور پتھر سے کیا کہا کہ تو ابراہیم کو
بلند کرتا جا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم بیت کو بنا رہے ہیں، ابراہیم گھر کو بنا رہے ہیں. اب ابراہیم کون ہیں؟ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. تو انسانوں کا امام ابراہیم، کونین کا امام میرا مولا. اب سمجھے ابراہیم اور علی میں کیا فرق ہے؟ جسے پتھر اٹھائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے نبی ہاتھوں پا اٹھا اگر سارا مجمع ایک ساتھ بولے. بچوں، نوجوانوں، بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا حال ہے؟ تو یہ پتھر یوں گھومتا رہتا تھا اور ابراہیم کعبے کی تعمیر کرتے رہتے تھے اور وہ لالا کے دیتے رہتے تھے. تو یہ جو کہا طاہرہ بیتی، تو یہ طاہرہ بیتی کا مطلب یہ نہیں کہ پائپ لاؤ، بالٹی لاؤ، کنواں کھودو، دھو اسے. وہ اصل میں ان کا تعمیر کرنا، دست نبوت جسے تعمیر کرے تو وہ عین طہارت ہے. آپ نے غور فرمایا؟ لیکن اب کعبے کی تاریخ میں کعبے کو 2 دفعہ پاک کیا گیا. پڑھوں؟ ایسے کلیجہ گز بھر کا کر کے بیٹھیے. دل کے آئینے میں اپنے آقا بادشاہ نجف کی صورت دیکھیے. تو فقرہ عرض کروں، کعبہ 2 مرتبہ پاک ہوا. ایک ابراہیم نے پاک کیا، ہائے 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 ہائے، ایک ابراہیم نے پاک کیا، اور دوسری دفعہ فخر ابراہیم محمد نے فتح مکہ کے موقع پر پاک کیا. ابراہیم نے پاک کیا تو منظر اور ہے، محمد نے پاک کیا تو منظر اور ہے. ابراہیم پاک کر رہے تھے تو ابراہیم کو پتھر اٹھائے تھا، لیکن جب محمد کعبے کو پاک کرنے آئے تو کس سے پاک کرنے آئے؟ بتوں سے. ہائے ہائے ہائے، بتوں سے، بتوں سے، بتوں سے پاک کرنے آئے. اب جو کعبے میں سرکار داخل ہوئے تو دیکھا 3 طرح کے بت ہیں. اوفو اوفو اوفو، نعرہ حیدری. کیا مٹی ہے آپ کی، کیا بنایا ہے خدا نے آپ کو، کیا ماؤں نے احسان کیا ہے آپ پر. کیا خوش ہو رہے ہیں سن کے؟ 3 طرح کے بت تھے کعبے میں. مجھ سے قبلہ سے پوچھ لیجئے، میں کوئی اپنے گھر سے روایت تھوڑی لے کے آیا ہوں. 3 طرح کے بت تھے کعبے میں. ایک تو وہ جو دیوار سے لگے کھڑے تھے، واہ 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 واہ. ایک تو وہ جو دیوار سے لگے کھڑے تھے، ایک وہ جو کمر گڑے تھے. ذرا بولو تو بھائیو، واہ واہ. ایک تو وہ جو دیوار سے لگے، جیسے کہیں آدمی جاتا ہے کہ جلدی میں ہے، بس ٹھیک ہے، یوں دیوار سے لگ. تو ایک تو وہ جو دیوار سے لگے کھڑے تھے. کچھ وہ تھے جو کمر گڑے تھے. کچھ وہ تھے جو اوپر طاقوں پر پڑے تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو اب 3 طرح کے بت تھے. کچھ وہ جو دیوار سے لگے کھڑے تھے، کچھ گڑے تھے، کچھ طاقوں پر. سرکار کعبے میں داخل ہوئے، آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے وسیع.
واہ 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 واہ. آگے آگے دین کا حافظ، پیچھے پیچھے نبوت کا محافظ. آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے امام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آگے ابو طالب کا بھتیجا، پیچھے پیچھے ابو طالب کا بیٹا. اب بھی نہ بولیے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کعبے میں داخل ہوئے، سرکار نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو یہ جو لگے کھڑے تھے یوں اٹھایا، تجھے دیواروں سے لگے کھڑے تھے. بھائی نے لکھنوی زبان میں کیا کہوں، بھئی یہ سمجھ لیے کھڑے کھڑے آئے تھے، کھڑے کھڑے چلے گئے. یہی تو کہیے گا، اور کیا کہیے گا. ہوتا نہیں ہے، کہتے نہیں ہے جی یہ بھی کوئی آنا ہوا، کھڑے کھڑے آؤ کھڑے کھڑے چل دیے. تو ان کی مثال تو قبلہ یہی تھی، کھڑے کھڑے آئے اور کھڑے کھڑے چل دیے. اس انداز سے شاید مجھ سے بہتر ہزارہ بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر ممکن ہے کہ آپ کو کچھ پہلو نظر آئے. دوسرے وہ جو گڑے تھے، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر آگے بڑھے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ آگے بڑھا. اور آگے بڑھنے کے بعد چونکہ یہ جو گڑے تھے اور جو کھڑے تھے تو ان کو کپڑے بھی پہناتے تھے نا لوگ. لوگ اپنے خدا کو بنا کپڑوں کے کیسے چھوڑ دیتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لہٰذا اس کے لیے لباس سلوا کے لاتے تھے. سرکار آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ سرکار نے یوں پکڑا، گڑے ہیں نا، بابا آپ سمجھے، دونوں بھائیوں کے بازوؤں میں طاقت وہی ہے. کوئی بت اکھاڑتا ہے، کوئی خیبر آپ والا کام بھی میں ہی کر رہا ہوں. نعرہ حیدری. اچھا، تو جو کھڑے تھے، جو گڑے تھے، یا رسول اللہ یہ اللہ کے حرم میں گڑے ہیں. افو، یا رسول اللہ کعبہ حرم خدا ہے، یا اللہ کے حرم میں گڑے ہیں. ارے گڑے مردے ہیں، انہیں نہ اکھاڑو. بول دیجئے کیا کروں، جنگلوں میں جا کے چیخوں؟ گڑے مردے ہیں، چھوڑ دیجئے. حرم میں گڑے ہوئے، اللہ کے حرم میں. پیغمبر آواز دیں گے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں. غاصبانہ طور پر کوئی اللہ کے حرم میں گڑ جائے تو اس کا تو یہ حال ہوتا ہے. آگے کچھ نہیں کہوں گا. سبحان اللہ. تو انہیں بھی پھینکا اور انہیں بھی پھینکا.
اب بچے وہ، اب وہیں سے وہ جھانک رہے ہیں کہ جب بڑوں کا یہ شروع ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب وہ طاق جو کعبے کی دیواریں تو آپ کی نظر میں ہے نا کتنی اونچائی پہ ہیں، تو اب طاق اوپر، تو سیڑھی ویڑھی تو ہے نہیں، اور نکالنا ہے انہیں بھی، کیونکہ یہ بھی زبردستی کے کرایہ دار ہیں، ناجائز قبضہ ہے ان کا بھی۔ تو اب دیکھیں، میں میری طرف دیکھیں، پل کے نہ جھپکے منظر ہے، بالکل تاریخ کے روزن سے وہ منظر دیکھ لیجئے گا آپ، بس دل کی آنکھیں روشن ہوں۔ تو یہ علی مرتضیٰ، یہ سرکار رسالت پناہ، یہ علی مرتضیٰ، یہ سرکار رسالت پناہ۔ سرکار نے علی کو دیکھا، دیکھ کے آواز دی، یا علی آؤ میرے کاندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ آؤ میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ۔ یا رسول اللہ، کاہے کے لیے؟ کہ یہ جو چڑھے بیٹھے ہیں ذرا ان کا علاج کر دو۔ لوگوں سے انکار واقعہ تو نہ کیا گیا، مگر غیر عداوت علی کی کسک۔ کہنے لگے اصل میں حضور نے علی کو کاندھے پر اس لیے بٹھایا کہ اگر حضور علی کے کاندھے پر بیٹھتے تو علی سے بار نبوت اٹھایا نہ جاتا، علی سے بار نبوت اٹھایا نہ جاتا، اس لیے علی کے کاندھوں پر نبی سوار نہیں ہوئے، نبی نے علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا۔ او بددیانت معترض، کیا تاریخ نہیں پڑھتا؟ علی تو صاحب منصب امام ہے، کہتا ہے علی بار نبوت نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ارے جس کا باپ ابو طالب امامت کا منصب نہ رکھتے ہوئے 3 سال تک نبوت کو بستر سے اٹھا کے نکتہ یا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے مولا کا فقرہ دہرانے جا رہا ہوں۔ پورے وجود سے کھڑے ہو کے بھی داد دیں تو اپنے مولا کے اس کلمے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یا رسول اللہ، میں اور آپ کے دوست پر کہا جاؤ، حیرت نہ کیجئے، قرآن ہی پر رکھا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نبی بیٹھے، علی پیغمبر کے کاندھوں پر سوار ہوئے، نبوت نے بار امامت کو اٹھایا، نبوت نے بار امامت کو اٹھایا۔ اب جو نبی کھڑے ہوئے تو اب نبی کے کاندھوں پر ہے علی۔ نبی نے مسکرا کے پوچھا، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا علی اس وقت بلندی میں خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ میں ایسا بلند ہوں کہ جو کہیے آسمان سے اٹھاؤں آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی جو شے کہیے آسمان سے اٹھاؤں آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں۔ پیغمبر نے اتنا سنا، مسکرا کے بولے، یا علی مجھے بار حق مبارک ہو، آپ کو کار حق مبارک ہو۔
اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ مجھے بار حق مبارک، آپ کو کار حق مبارک۔ مسجد النبوی میں پیغمبر بھی بیٹھے تھے، علی مرتضیٰ بھی بیٹھے تھے، تو کسی دل جلیل نے کسی دل جلیل نے پوچھ لیا، یا علی اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ میں اتنی اونچائی پہ ہوں کہ جو کہیے آسمان سے اٹھا کے دے دوں، جب اتنی اونچائی پر تھے تو جب اترے ہوں گے تو چوٹ تو بہت آئی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کتنا بڑا منافق تھا، جب اتنی اونچائی سے اترے ہوں گے تو چوٹ تو بہت آئی ہوگی۔ تو علی مرتضیٰ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے پیغمبر بولے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، چوٹ کیسے آتی؟ چڑھایا تھا نبی نے، اتارا جبرائیل نے۔ ہائے 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 ہائے، تو وہ بیت کی منزل، یہ اہل بیت کی منزل۔ اب آخری جملہ سن لیجئے، بیت اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع، حضور دعائیں چاہوں گا، قبلہ دعائیں چاہوں گا اس فقرے پہ، قبلہ مولانا عرفان صاحب اس فقرے پہ خاص توجہ چاہ رہا ہوں، اور ممکن ہو تو اس فقرے کو آپ حضرات فعال ہیں عام کریں۔ یہ جو ادھورا آدھا ادھورا احرام باندھ باندھ کے اللہ کے گھر کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ جو چکر کاٹتے ہیں طواف کے نام پر، ان سے کوئی بتائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، بیت اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ بیت اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہو تو بیت پاک نہ ہو، لیکن اہل بیت کی طہارت سے بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ یا علی نبی پہ میری بلندی کا یہ عالم تھا، سبحان اللہ، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا میں، واہ واہ واہ، ہاتھ بڑھا کر کیوں چھوتا میں عرش کے تارے کو، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر۔ واہ واہ، آپ نے غور فرمایا تو بیت محتاج اہل بیت ہے طہارت کے لیے، لیکن اہل بیت محتاج بیت نہیں ہے طہارت کے لیے۔ تو یہ بیت ہے جس پر جان دیے دے رہے ہو، مرے جا رہے ہو۔ کعبے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی، جان دے دیں گے۔ اوفو، توحید میں آنچ نہ آنے دیں گے، گلا کٹا دیں گے، گردن کٹوا دیں گے، خون بہا دیں گے، ہم یہ برداشت نہ کریں گے۔ توحید میں آنچ آئے، سبحان اللہ، کیا زبانی دعوے ہیں۔ اللہ بھی مسکرا کے کہتا ہوگا میرے حسین پر دو آنسو بہائے نہیں جاتے، مجھ پر خون بہانے چل رہے ہو۔
ابھی تمہارا خون اتنا اچھا نہیں ہے کہ اللہ کے کام آ جائے. ہاں اللہ کے کام وہی خون آتا ہے جو حسین کے کام آئے. پیغام تھا میں نے پہنچا دیا. یہ نبی کی اکلوتی بیٹی کے غم کے دن ہیں اور تم پر کوئی اثر نہیں. کیسے امتی ہو؟ تم بھی رو مگر نہیں رو گے کیونکہ تم گھر جلانے والوں کی طرف کھڑے ہو. اگر نبی کی بیٹی کی طرف کھڑے ہوتے. مسلسل فرمائش ہو رہی ہے کہ کچھ شعر بھی پڑھ دیں. کل پرسوں 2 مجلسیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبتوں کے احترام میں. ضرور عرض کروں گا چونکہ یہ عنوان اتفاق سے اس طرح کا چھیڑ دیا تھا کہ 5 مجلسوں کے لیے یہ عنوان جو ہے وقت بہت کم ہے اس کے لیے. تو بس کوشش یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ مضامین اپنی حیثیت کے مطابق آج تک پہنچا دیے جائیں. اے کعبہ یہ بتا جب تجھے غلاف اڑایا جاتا ہے تو تجھے کوئی بیریدہ گھرانہ یاد نہیں آتا؟ آوازوں کو دبا کے نہ رو رسوں کو رو. پردیس میں عزاداری برپا کی ہے تاکہ نبی کی بیٹی کا پرسہ نبی کو دے. رسول اللہ کی دختر کا پرسہ رسول اللہ کو دے. اس بی بی پر روئے جو بی بی اب تک رو رہی ہے. چلا کے روئیے گا. مولانا عرفان صاحب جملہ کہہ رہا ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے گھر حسین کی ماں نہیں آئی. اگر کہے تو اس کا مطلب اس نے مجلس نہیں کی، ورنہ جس نے مجلس کی حسین کی ماں اس کے گھر ضرور آئی. آج اسی دکھیا بی بی کے غم کے دن ہے تو رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا، چلا کے روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا. میں شہزاد بھائی سے ایک بات پوچھتا ہوں، ان افاضل سے پوچھتا ہوں. علی بھائی بتائیے یہاں دھوپ تو کافی تیز ہوتی ہوگی، گرمی تو بہت پڑتی ہوگی یہاں، تو اگر کوئی خاتون آپ کے گھر کے دروازے پر باہر چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آپ دروازہ کھول کے باہر نکلیں تو کیا اسے دروازے سے بھگا دیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرے دروازے پر کیوں روتی ہے؟ کہ نہیں، ہم تو اسے گھر کے اندر لائیں گے، کہیں گے بی بی پہلے پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، بتاؤ تو تمہیں کس نے ستایا؟ تم دھوپ میں بیٹھ کے کیوں رو رہی تھی؟ اس کا مطلب کوئی بھی خاتون ہو اس کا دھوپ میں بیٹھ کے رونا کسی غیرتدار کو گوارا نہیں ہے. اب پڑھ دوں روایات. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو زہرا دن رات بابا میرے بابا آئی آواز اس گھرانے سے مسلسل بلند ہوئی. کبھی زہرا نے کہا بابا،
کبھی سغرا نے کہا بابا، کبھی زینب نے کہا بابا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہل گیا جب سکینہ نے کہا بابا، میرے بابا۔ ہاں رویا کیجئے بچوں، تم بھی رویا کرو، رونے کی عادت ڈالو بچوں، رونے سے کامیابی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، داغ عیسیاں دھل جاتے ہیں، حسین کی ماں دعائیں دیتی ہے۔ تو تم بھی رویا کرو، جانتے ہو کیوں؟ کربلا میں صرف بڑے لوگ نہیں مارے گئے، 6 مہینے والا بھی مارا گیا، حسین کا ننھا بیٹا بھی مارا گیا۔ تو بی بی دن رات بابا بابا بابا، ہائے کیسے تھے مدینے والے کہ بجائے تسلی دینے کے کہنے لگے یا دن کو روئے یا رات کو میرے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ زہرا نے کہا رات کو گھر میں روؤں گی، دن کو مدینے سے باہر روؤں گی۔ نبی کی پردہ دار بیٹی گھر سے باہر برقع اوڑھ کے چلی، مدینے سے باہر ایک کھجور کا پیڑ تھا، اسی پیڑ کے نیچے چلچلاتی دھوپ، وہ لو وہ گرمی، وہیں پر نبی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ بابا بابا، ارے کسی نے خبر دی نبی کی بیٹی کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے۔ اب جو اگلے دن زہرا گئی تو کیا دیکھا؟ ظالموں نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ زہرا نے تڑپ کے کہا بابا، ارے انہیں یہ گوارا نہیں کہ میں سائے میں بیٹھ کے رو۔ ارے کیسی ظالم امت ہے، سائے میں بیٹھ کے رونے نہ دیا۔ زہرا مر کے قبر میں چلی گئی تو قبر کو سائے میں نہ رہنے دیا۔ روئے، تڑپ گئے، چلائے، پرسا دیا۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں گا، ہمیشہ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجئے، اور ویسے بھی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ تو ایک 4 برس کی بی بی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، وہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ، یہ میرے بابا پر رو رہے ہیں، انہیں اجڑنے نہ دینا۔ وہ 2 جملے اور مجلس تمام ہے سوگوارو، 2 جملے، مجلس تمام ہے آقا کے چاہنے والوں۔ ہاں، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہے کہ شہزادی پر رونے کو دن بھر کاروبار میں مصروف تھکے ماندے مگر بستر پر چین نہیں آتا۔ چلو نبی کی بیٹی پر رو لیں ورنہ چین نہ آئے گا، ورنہ نیند نہ آئے گی۔ تو بس آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے، بس 2 جملے سن لیجئے اور مجلس کو تمام کروں۔ زہرا دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی، مگر مدینے میں کسی نے نہ کہا بنت رسول سائے میں بیٹھ کے رویا کرو، ہم ایک چادر تانے دیتے۔
اس چادر کے سائے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر تصور کریں جس پر گزرتی ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ بی بی ہم چادر تانے دیتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی دھوپ میں باپ کو رونا بے شک بڑی مصیبت ہے، مگر یا زہرا فریاد ہے کم سے کم رو تو لی۔ ہائے سکینہ نہ سائے میں رونے پائی نہ دھوپ میں رونے پائی، ادھر کا بابا ادھر تماچے، بابا ادھر تماچے، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جادت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتله۔ اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ گزارش سورۃ فاتحہ، وہ اپنا موبائل دے دے۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم امیر علی بھیمانی صاحب، بھیمانی فیملی اور وسرم فیملی، نولکھا فیملی، جیٹھا فیملی، نیانی فیملی، لادھا فیملی، خواجہ فیملی، ان سارے مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح پرفتوح کی کوئی سال فرما دیں۔